السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے مدینے کا بازار تھا، گرمی انتہائی شدت، لوگ اس گرمی اور دھوپ کی وجہ سے نڈھال تھے۔ اسی گرمی میں ایک تاجر بزنس مین ایک غلام کو لیے ہوئے پریشان تھا۔ اس کا سارا مال اچھے نفع کے ساتھ اور اچھے پروفٹ کے ساتھ بک چکا تھا، لیکن ایک غلام، یہ چھوٹا بچہ تھا اور یہ بک نہیں رہا تھا، اور پسینے سے یہ بچہ بھی پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس غلام کو خرید کر گھاٹے کا سودا کیا، کیونکہ اس کو خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا، کوئی خرید نہیں رہا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اب میں اسے خریدی قیمت پر ہی بیچ دوں گا، اس لیے کہ نفع سے تو بکنے والا یہ نہیں۔ مدینے کی ایک لڑکی کی اس بچے پر نظر پڑی جو غلام تھا، جسے بیچنا چاہ رہا تھا تاجر۔ نظر پڑی اس لڑکی کی، اس کو ترس آیا، رحم آیا کہ بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، پریشان ہے۔ اس نے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے اس غلام کو؟ تاجر نے کہا کہ دیکھو، اتنے میں خریدا ہوں اور اتنے کا ہی بیچ دوں گا۔ اس لڑکی نے اس بچے پر رحم کھا کر اسے خرید لیا، اور وہ تاجر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس ہو لیا اپنے گھر۔ کچھ دنوں کے بعد مکے سے ابو حذیفہ مدینہ آئے، تو انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا، اس کی رحم دلی کے بارے میں سنا، بہت متاثر ہوئے، اور اس واقعے کو سنا تو اپنے نکاح اور رشتے کا پیغام اس کے یہاں بھیج دیا۔ لڑکی والوں نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا فوراً۔ جب ابو حذیفہ مکہ واپس آئے تو یہ لڑکی، جس کا نام سبیتہ ابن یعار ہے، وہ بھی ان کے ساتھ واپس مکہ آئی، اور وہ غلام بچہ بھی اپنی مالکن کے ساتھ مکہ آیا۔ حضرت ابو حذیفہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم حضرت عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ بہت اچھے دوست تھے یہ دونوں۔ جب لے گئے تو انہوں نے محسوس کیا، ابو حذیفہ نے، کہ عثمان ابن عفان مجھ سے جس طریقے سے بے باکی کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ ملتے تھے، وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ بے رخی اور سرد مہری سے ملے ہیں۔ تو پوچھا اپنے دوست سے کہ عثمان، یہ سرد مہری کیوں، یہ بے رخی کیوں؟ تو عثمان ابن عفان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام قبول کر لیا ہوں، اور تم نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تو ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ کہیں کہ اتنی سی بات ہے، چلو مجھے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، ہم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیے۔ گھر واپس آئے تو اپنی بیوی اور اس غلام کو بتایا کہ میں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ سن کر ان کی بیوی سبیتہ ابن یعار اور وہ بچہ غلام جسے سبیتہ ابن یعار نے خریدا تھا، وہ دونوں بھی اسلام قبول کر لیے۔ جب اسلام قبول کر لیے تو حضرت ابو حذیفہ نے فرمایا غلام سے کہ دیکھو، اب تم مسلمان ہو چکے ہو، اور مسلمان کو میں غلام بنا کے رکھوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لہذا میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں وہاں سے۔ اب تم بھی آزاد ہو، اب تمہیں بھی پورے حقوق حاصل ہیں۔ بچہ غلام کہنے لگا کہ دیکھیے، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے آپ دونوں کے سوا، اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سن کر ابو حذیفہ نے اس غلام کو آزاد تو کر دیا، لیکن اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے پاس ہی رکھ لیا، منہ بولا بیٹا، لے پالک جسے بولتے ہیں۔ اور پھر وہ قرآن سیکھنے لگے، یہ بچہ قرآن سیکھنے لگا، اور بہت جلد ہی قرآن کا بہت سا حصہ، بہت سا قرآن یاد کر لیا۔ جب ہجرت کا وقت آیا اور یہ ہجرت کر گئے، اور ابو حذیفہ بھی ہجرت کر گئے ہیں، تو عمر بھی ہجرت کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے،
تو مدینے میں پہنچ کر سب سے زیادہ قرآن تھے انہی کو یاد تھا، اور سب سے اچھا اتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے کہ لوگ آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے مدہوش ہو جایا کرتے تھے ان کی آواز کو سن کر، اور لوگ راستہ چلتے ہوئے ٹھہر جایا کرتے تھے قرآن کو سننے کے لیے۔ لہذا لوگوں نے انہی کو امام بنا دیا، ان کو عزت ملی، اتنی عزت ملی۔ اس وقت امام صرف امام نہیں ہوتا تھا، آج اس وقت امام کا مطلب کہ سردار، مسلمانوں کا سردار ہوتا تھا۔ آج کی طرح نہیں، آج لوگ امام بناتے ہیں، امام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز میں جان نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے کہا نا کہ کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا۔ کیوں کہا یہ بات؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کا ایک مقام، ایک عزت ہوتی ہے، تو اس عزت کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز میں تاثیر اور جان ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ اگر یہی عزت اپنے امام کو ہم دیں گے تو اب ہم ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے کہ جس کا ایک احترام، ایک عزت ہوگی، ہم نے اسے سردار مانا ہوگا تو ہماری نمازوں میں تاثیر ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر امام کو اپنا سردار بنائیں گے تو آپ کی نمازوں میں تاثیر اور قوت پیدا ہوگی، جان پیدا ہوگی، اور اگر امام کو اپنا نوکر بنائیں گے، پھر نوکر کی عزت نہیں ہوتی، آپ امام کی عزت نہیں ہوگی، تو ایسے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز میں بھی آپ کی جان نہیں ہوگی۔ اس لیے امام کو نوکر نہیں بلکہ سردار بنائیں تو پھر آپ کی نماز میں تاثیر ہوگی۔ تو ان کو یہ عزت ملی کہ مدینہ کے یہودی بھی رشک کیا کرتے تھے کہ یہ وہ غلام ہے جسے ہم میں سے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج یہ مسلمانوں کا سردار اور امام بنا ہوا ہے۔ یہ دولت، یہ صحابی معلوم ہے کون تھے؟ یہ بچہ، یہ غلام، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو، حاصل کرو۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہیں، اور دوسرے یہی صحابی ہیں جن کا نام حضرت سالم ہے۔ سالم مولا ابو حذیفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سالم ہے یہ بچہ، یہ غلام جسے خرید کر آزاد کیا، جسے کوئی لینے کے تیار نہیں تھا، یہ امام القرا بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشہور قاری تھے، ان قاریوں میں سے ایک مشہور قاری اور ایک امام تھے، یہ بن گئے، اور مسجد قباء کے امام بنے کہ حضرت عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور حضرت ابوبکر جیسے لوگ اکثر ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے جتنے صحابی تھے سارے کے سارے لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں بھی حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اکثر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ان سے حاصل کرو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں دیر ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ توقف کی اور دیر ہونے کی وجہ پوچھی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی ایک قاری تلاوت کر رہا تھا قرآن کی، میں اس کو سننے لگی اس لیے دیر ہو گئی، اور پھر اتنی تعریف کی ان کے اچھے آواز کی، ان کے انداز کی کہ کتنے اچھے اور شاندار آواز سے اور کتنے اچھے لحن سے تلاوت کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لے گئے، اور دیکھ کر خوش ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں تم جیسے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہ قرآن کی وجہ سے عزت ملی کہ ایک بچہ جسے کوئی خریدنے کے تیار نہیں، غلام ہے، جس کو کوئی اپنا حق نہیں ہوتا، وہ جو بھی غلام کہتے ہیں، غلام ہوتے تھے کہ وہ جو بھی کمائیں گے زندگی میں وہ سارا مالک کا ہوتا تھا، ان کا کوئی اختیار نہیں، مالک کے مرضی کے بغیر وہ شادی بیاہ بھی اپنا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے بچے کو، ایسے آدمی کو جو آزادی ملی، اور پھر آزادی نہیں بلکہ اسلام کی بدولت اور قرآن کی بدولت وہ مسلمانوں کا امام اور سردار بنا دیے گئے، اور اتنا مقام ملا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا
تو انہوں نے اپنے بعد خلیفہ ایک خلیفے کو نامزد نہیں کیا کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ اور بادشاہ کون ہوگا، بلکہ ایک شورا، ایک کمیٹی تشکیل کی کہ یہ شورا اور کمیٹی جس کو چاہے گی وہ جو ہے مسلمانوں کا میرے بعد بادشاہ اور خلیفہ ہوگا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ اگر اس وقت سالم موجود ہوتے میرے پاس تو میں یہ شورا اور یہ کمیٹی نہیں بناتا، بلکہ ڈائریکٹ اپنے بعد حضرت سالم کو جو ہے خلیفہ بنا دیتا، نامزد کر دیتا۔ یہ مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے یہ عزت دیتا ہے، اسلام کے پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ عزت دیتا ہے۔ تو آپ حضرات بھی قرآن کو سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اور جو حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، ان کی عزت کریں، اپنے اماموں کی عزت کریں گے، ان کو سردار بنا کے اپنا رکھیں گے تو پھر آپ کی نمازوں میں تاثیر ہوگی، آپ کی نمازوں میں قوت پیدا ہوگی، جان پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنے امام کی جس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اس کو غلام سمجھتے رہیں تو پھر یاد رکھیے اس کے پیچھے جو نماز آپ پڑھیں گے آپ کی نماز میں کبھی بھی وہ تاثیر، وہ قوت، وہ جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا